देखिए 3 چیزوں کا نام عمرہ ہے: احرام، طواف سعی اور آخر میں حلق یا قصر ہے۔ احرام در حقیقت صرف 2 چادر پہننے کا نام نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں میقات سے گزرتے ہوئے نیت کر لوں گا اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب میقات سے جہاز گزرا تو بندہ سو رہا تھا، اس نے نیت ہی نہیں کی۔ مرد اور عورت دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سوتے وقت چہرے پر کپڑا نہ لگے، اور سب سے پہلے جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو انسان اس وقت دعائیں مانگے۔ استباء کہا جاتا ہے کہ دائیں کندھے کو کھولنا، گویا کہ آپ نے جو چادر ایسے ڈالی ہوئی ہوگی اس میں آپ دایاں کندھا کھول دیں گے اور کپڑے کا وہ حصہ بائیں کندھے پر ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمرے کا ایک پورا طریقہ آپ کے سامنے بیان ہو جائے، اور یہ نہایت مختصر اور آسان عمل ہے۔ کچھ چیزوں کی اگر رعایت رکھی جائے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے 3 چیزوں کا نام عمرہ ہے: احرام، طواف سعی اور آخر میں حلق یا قصر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ احرام کا ہے، تو یہ ویڈیو میں یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احرام در حقیقت صرف 2 چادر پہننے کا نام نہیں، بلکہ نیت کرنا اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، اس سے آدمی محرم بن جاتا ہے، یعنی احرام والا۔ اب احرام باندھنے سے پہلے کی سنتیں کیا ہیں؟ تو دیکھیں احرام باندھنے سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان غسل کر لے۔ یہاں یاد رکھیں کہ اگر عورت اس حالت میں ہے کہ غسل کرنے کا فائدہ نہیں تو تب بھی اس کو غسل کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ پاکی کا غسل نہیں ہوگا لیکن کر لینا چاہیے، ورنہ کم از کم وضو کر لے، غسل کرنا افضل ہے۔ اور اس سے پہلے جسم کے زائد بال کاٹ لے، سر کے بالوں کو بنوا لے۔ ان ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد انسان اب 2 چادریں جو احرام کی باندھنی ہیں تو اس کے مطابق وہ احرام باندھے۔ احرام باندھنے کے بعد اب انسان کو چاہیے کہ 2 نفل پڑھے، یہ سنت ہے۔ اب آپ کو جب نیت کرنی ہے اس وقت یہ نفل پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں آپ چاہیں تو احرام گھر سے باندھ لیں اور نفل پڑھنے کے بعد نیت ایئرپورٹ پر کر لیں، اور اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو گھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور 2 رکعت آپ نے نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ جہاز میں بیٹھ گئے، ابھی آپ نے نیت نہیں کی لہٰذا آپ محرم نہیں بنے۔ تو دیکھیں اب اس میں ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو میقات ہوتا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں سے بلا احرام نہیں گزرا جا سکتا، اس سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے۔ اب چونکہ سفر کی اپنی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں میقات سے گزرتے ہوئے نیت کر لوں گا اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ فلائٹ میں اعلان ہو گیا اور جب میقات سے جہاز گزرا تو بندہ سو رہا تھا، اس نے نیت ہی نہیں کی۔ اب ظاہر ہے اس کی وہ نیت رہ گئی، اب اس پر دم آ جاتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اب اس کو کہا جاتا ہے جی آپ چونکہ مکہ آ گئے تو مکی بن گئے، اب آپ دوبارہ مسجد عائشہ جائیں جو میقات ہے عمرے کا، جعرانہ جسے کہتے ہیں، یا مسجد عائشہ جو افضل ہے، وہاں جائیں اور پھر وہاں سے پھر آپ احرام کی نیت کر کے دوبارہ آئیں۔ تو اس سے ظاہر دم ساقط ہو جائے گا، لیکن انسان پریشانی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر جہاز میں انسان بیٹھ جائے، اگر حالت بالکل درست ہے، درست ہونے سے مراد تھکاوٹ نہیں ہے، تو بھلے پھر میقات کے قریب نیت کر لے، لیکن اگر آنکھ لگنے کا خطرہ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ نہ کھلے، تو پھر نیت کر کے سو جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر میقات سے جہاز گزر بھی گیا تو سوتے میں چونکہ آپ کی نیت پہلے ہو چکی ہے تو یہ نیت موجود رہے گی۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیت کرنے کے ساتھ ہی انسان محرم بن جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، اس لیے پھر اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مرد کو بالخصوص کہ اس کا سر کھلا ہوا ہو،
مرد اور عورت دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ سوتے وقت چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوتے وقت رومال ڈال لیتے ہیں، تو اس سے بھی پھر اجتناب کرنا پڑے گا، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے آرام۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اور یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ جاتے ہی سب سے پہلے ہم عمرہ کر لیں۔ تو دیکھیں، چونکہ طواف کا عمل کم از کم اس میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور اگر رش ہو تو دورانیہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو تھوڑی سی مشقت تو ہے، لیکن جب انسان تھکا ہوا ہو، بہت زیادہ جسمانی تھکاوٹ ہو، تو ظاہر ہے اس حالت میں اگر آپ عمرے کا عمل شروع کریں گے تو اندر سے جو آپ کی طبیعت ہے وہ بے چین ہوگی، اور آپ یوں محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ عمل جلدی سے ختم ہو جائے، میں جا کر آرام کر لوں۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کی جو تھکاوٹ ہے آدمی آرام کر لے، جب بالکل فریش ہو جائے تو پھر اب آدمی مسجد حرام میں جو ہے وہ داخل ہو، اور سب سے پہلے جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو انسان اس وقت دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ہر چیز، جو بھی چیز جس زبان میں بھی جو بھی مانگ سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ جب بیت اللہ پر انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب چونکہ طواف کا عمل کرنا ہے تو دیکھیں، طواف کے عمل سے پہلے مرد کے حق میں ایک سنت ہے جس کو استباء کہتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ استباء کہا جاتا ہے کہ دائیں کندھے کو کھولنا، گویا کہ آپ نے جو چادر ایسے ڈالی ہوئی ہوگی اس میں آپ دایاں کندھا کھول دیں گے اور کپڑے کا وہ حصہ بائیں کندھے پر ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں، یہ استباء صرف اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے، ورنہ یہ استباء نہیں ہوتا، کیونکہ اب آپ عمرے کا طواف کر رہے ہیں، لہذا اس میں یہ استباء مرد کے حق میں ہے، عورت کے حق میں نہیں۔